السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب زدني علما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ انتہائی خلوص و عقیدت و محبت کے ساتھ آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار ہم غریبوں کے غم گسار سید ابرار و اخیار کے بارگاہ گوہربار میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرے۔ پڑھیے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علم ہے ایک نور عالم، نور والا ہو گیا، مصحف قرآن سے سینہ اجالا ہو گیا۔ علم دی میراث ہے سرکار کا اے مومنو، ہاں اسی برکت سے وہ نائب نبی ہو گیا، ہاں اسی برکت سے وہ نائب نبی ہو گیا۔ اور پیشواؤ عاشقان مصطفیٰ کا ہو گیا، پیشواؤ عاشقان مصطفیٰ کا ہو گیا۔ جام عشق مصطفیٰ بھر کر پلاتے ہیں، جام عشق مصطفیٰ بھر کر پلاتے ہیں، غوث و خواجہ اور رضا وہ دلارا ہو گیا، غوث و خواجہ اور رضا وہ دلارا ہو گیا۔ عشق احمد جس کے دل میں ہے وہ بے شک جنتی، عشق احمد جس کے دل میں ہے وہ بے شک جنتی، بے ادب گستاخ سب دوزخ کا کتا ہو گیا، بے ادب گستاخ سب دوزخ کا کتا ہو گیا۔ حضرات، آج میں آپ کے سامنے علم اور علماء کے فضیلت کے تعلق سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے علم کی بے پناہ فضیلت و عظمت بیان فرمایا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے میرے محبوب آپ مجھ سے علم کی زیادتی طلب کریں، یعنی آپ میری بارگاہ میں عرض کریں کہ اے مولا میرے علم میں برکتیں عطا فرما، میرے علم میں برکتیں عطا فرما۔ فرمان خدا سے معلوم ہوا کہ بارگاہ رب ذوالجلال میں علم کا کتنا اونچا مقام ہے کہ خود پروردگار عالم اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم کی زیادتی کے لیے حکم فرما رہا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے میرے محبوب آپ مجھ سے علم کی زیادتی طلب کریں۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری شرح بخاری میں جلد اول صفحہ 130 پر ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے علم کی رفعت و فضیلت واضح طور پر ثابت ہو جاتی ہے، اس لیے کہ خدا تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم کے علاوہ کسی دوسری زیادتی چیز کے لیے حکم نہیں فرمایا۔ آیت مقدسہ سے پتہ چلا، معلوم ہوا کہ بارگاہ خدا بندی میں علم ہی ایک ایسی دولت ہے، علم ہی ایک ایسی نعمت ہے، علم ہی ایک ایسا سرمایہ ہے جس کی دنیا و مافیہ میں کوئی جواب نہیں، جس کی دنیا و مافیہ میں کوئی مثال نہیں۔ اس کی فضیلت و عظمت کا اندازہ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے متفرق صورتوں میں اس کے فیض و برکات اور رفعت و بلندی کا ذکر فرمایا ہے۔ کہیں ارشاد فرمایا انما یخشى
یخشی من عبادہ العلماء، اس کے بندوں میں اللہ تعالیٰ سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہوتے ہیں۔ کہیں ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تمہارے ایمان والے اور ان کے جن کو علم دی گیا درجے بلند فرمائے گا۔ اور ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون، کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی ہرگز برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ حضرات گرامی، ابھی تک آپ قرآن عظیم کی روشنی میں عظمت علم کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، اب آئیے حدیث کریم کی روشنی میں عظمت علم کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علم والوں کی شان بیان فرماتے ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، یعنی علماء کرام انبیاء کرام کے وارثین ہیں۔ کہیں ارشاد فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے۔ کہیں ارشاد فرمایا من زار عالما فکأنما زارنی، جس نے کسی عالم کی زیارت کی گویا کہ اس نے میری زیارت کی۔ کہیں ارشاد فرمایا من صافح عالما فکأنما صافحنی، جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا گویا کہ اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ کہیں ارشاد فرمایا من یرید اللہ خیرا یفقہہ من فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اس کو دین کا فقیہ بنا دیتا ہے۔ ان آیت مقدسہ سے پتہ چلا اور احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے ایمان والے بندے ہیں ان میں اہل علم کا مرتبہ سب سے بڑا ہے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک بڑے محبوب ہیں۔ یوں تو جس نے اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کی ہے سب کے سب بڑے مرتبے والے ہیں، بڑے عظمت والے ہیں، لیکن مگر ان میں خاص کر علماء دین، علماء حق بڑے مرتبے والے ہیں، بڑے عزت والے ہیں۔ دنیا و آخرت میں ان کا مرتبہ بہت بلند ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بلندی درجات کا وعدہ فرما دیا ہے۔ لہذا جہاں تک ہو سکے آپ حضرات علماء کرام کی عزت کرنی چاہیے اور ان کے ادب و احترام کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ ہمیشہ علماء کرام کے دعاؤں کا طالب رہنا چاہیے اور ان کے علماء کرام سے قریب رہنے کی کوشش کیجیے، ان کو بھی عزت، اور جو طالب علم ہیں جو طالب علم ہیں ان کے حصول میں لگے ہوئے ہیں اور علم دین کی طلب میں مصروف ہے، ان کو بھی عزت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔